اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے اور میں ہوں ایز اے ریڈر آپ کے ساتھ عامر حسین شہانی۔ کتاب سفیر نور علامہ سید عارف حسین الحسینی شہید کی زندگی کے بارے میں لکھی گئی ہے، جسے تسلیم رضا خان نے مرتب کیا ہے۔ ابتدا میں انتصاب کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں: مقتل میں بہنے والے شہید کے خون کے پہلے قطرے کے نام، جو 61 ہجری کی کربلا میں بہنے والے پاک خون سے متصل ہوا اور ارجعی الی ربک کی منزل پر فائز ہو کر ہر دور کے حسینیوں کو کربلائیں سجانے کا عزم دے گیا۔ اظہار تشکر۔ کتاب کی تکمیل پر سب سے پہلے میں اپنے رب کے حضور شکر گزار ہوں، جس نے مجھے صحت اور صلاحیت دی، جس کے باعث میں نے مظلوم کی جد و جہد اور اس کے خلاف ظالموں کی سازش کو بے نقاب کر کے اپنی نجات کا سامان پیدا کر لیا۔ اسی دوران میں نے رب ذوالجلال سے زندگی کی اتنی مہلت مانگی تھی کہ کتاب مکمل کر سکوں۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس ذات باری کا جس نے مجھے اس عظیم سعادت کی بجا آوری میں مہلت بخشی۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں ان پیارے بھائیوں کا جنہوں نے معلومات سے مستفید کیا، مواد کو یکجا کرنے اور اسے ترتیب دینے میں مدد کی۔ ملک بھر کے درجات میں میرے ہم سفر رہے، گرمی کی حدت اور سردی کی شدت میں وہ کسی مقام پر گھبرائے نہیں، بلکہ مجھے حوصلے عطا کرتے رہے۔ میں شہید کے رفقا اور اہل خانہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے شہید کے بارے میں منفرد اور قیمتی معلومات سے نواز کر ملت اسلامیہ پر احسان کیا۔ مجھے اعتراف اور تشکر ادا کرتے ہوئے مسرت نصیب ہو رہی ہے کہ برادر سید راشد عباس نقوی نے نہ صرف اس کار نمایاں کی بنیاد فراہم کی، بلکہ قدم قدم پر مجھے حوصلہ دیتے رہے۔ اگر ان کی محبت شامل حال نہ ہوتی تو شاید میں ساحل سے ہی آغاز سفر نہ کر پاتا۔ اگر ان سے دیرینہ عقیدت کی اساس مستحکم نہ ہوتی تو میں پرخطر وادیوں کی مسافت طے کر کے منزل سے ہمکنار نہ ہوتا۔ مجھے تسکین حاصل ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی کہ میں نے اپنے ایک عظیم بھائی کی خواہش کی تکمیل کے لیے یہ فاصلے طے کیے جن کا سوچ کر حواس پگھل جاتے ہیں، اور وہ کچھ کر بیٹھا جس کا اب بھی یقین نہیں آتا۔ ممنون احسان ہو محترم بھائی ڈاکٹر محمد علی نقوی کا، جنہوں نے ہر قدم پر حوصلہ افزائی اور شفقت فرمائی۔ بالخصوص انہوں نے میرے مسائل دریافت کرنے میں یہاں تک دلچسپی لی کہ میرا احساس تنہائی جاتا رہا۔ مجھے فخر ہے اپنے عظیم والدین پر، جنہوں نے نہ صرف میری پذیرائی فرمائی بلکہ میرے کام کو نہایت افتخار سے سراہنے کے ساتھ ساتھ مجھے بے پناہ مالی تعاون سے نوازا، جس کے باعث میں نے مطمئن ذہن اور ضمیر کے ساتھ اس کام کو انجام تک پہنچایا۔ خدا انہیں مزید نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس کار عظیم میں مختلف دوستوں نے جس خلوص اور محبت سے کتاب کے آخری مراحل کو پائے تکمیل تک پہنچایا، میں ان کے تعاون کا بے حد ممنون ہوں۔ آخر میں صمیم قلب سے متشکر ہوں ان بہن بھائیوں اور بزرگوں کا جنہوں نے سینکڑوں خطوط کے ذریعے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور مجھے دعاؤں سے نوازا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محتاج دعا تسلیم رضا خان۔ تکمیل احساسات کا سفر۔ آنے والی نسلیں گھروں میں آویزاں تصاویر دیکھ کر یا محفلوں میں تذکرے سن کر اپنے بزرگوں سے استفسار کر سکتی ہیں کہ وہ کون تھے، زمانہ انہیں کیوں یاد کرتا ہے، محافل میں ان کے حوالے کیوں دیے جاتے ہیں، آخر انہوں نے کیا کیا۔ یہ جملے ڈاکٹر محمد علی نقوی کے تھے، جو انہوں نے 10 مئی 1992 کو ایک شام دوران سفر سید راشد عباس نقوی اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہے۔ چونکہ سفر میں گفتگو شہید مظلوم علامہ سید عارف حسین الحسینی کے ملت اسلامیہ پر احسانات کی ہو رہی تھی، لہذا ڈاکٹر صاحب کی مراد بھی وہی تھے۔ ان تجسس بھرے جملوں نے ذہن کی دہلیز پر دستک دی اور سوچوں میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ میں انہی لمحات میں کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ راشد بھائی کہنے لگے، اپنے محسن کے احسانات کا کم سے کم بدلہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی یادوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان کے احسانات کا احساس تاریخ کے دوش پر سفر کر کے آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتا رہے۔ یہ بات سنتے ہی ایک درد سینے میں اٹھا اور 15 اور 5 اگست 1988 کے اس ارمان کو زندہ کر گیا جو مظلوم قائد کے لاشا کے غسل کے بعد دل میں نشر بن کر اترا تھا۔ میں ابھی سوچوں کے محور میں تھا کہ راشد بھائی نے کہا، تسلیم بھائی ہمت کرو۔ قریب بیٹھے ہوئے اپنے ہم سفر کی یہ آواز یوں محسوس ہوئی جیسے ساحل پہ کھڑا ہوا کوئی ہمدرد مجھے حوصلہ عطا کر رہا ہے۔
بس اسی دوران تجسس احساس بن کر تڑپا اور عزم کی حدود میں داخل ہو گیا۔ طے پایا کہ وہ سفیر نور جو ظلم کے خلاف طوفان بن کر اٹھا، مظلوموں اور محروموں کے سروں پر تحفظ کی فضا بن کر چھایا، سامراجیت و نجدیت پر بادل بن کر گرجا اور امریت کے پر ٹوٹ کے برسا، استبداد و استحصال کے اندھیروں میں بجلی بن کر چمکا، عالم اسلام میں خوشبو بن کر پھیلا، ملت اسلامیہ کے دلوں میں اترا اور آنکھوں سے غائب ہو گیا کہ دنیا بھر میں بکھری ہوئی یادوں کو تاریخ کے دامن میں سمو لیا جائے تاکہ زمانہ ان کے نقش پا کا رخ دیکھ کر منزلیں متعین کر سکے۔ جس طرح تجسس کو احساس کی دہلیز پر پہنچنے میں دیر نہ لگی، اسی طرح احساس کو عشق میں کروٹ بدلتے وقت بھی عرصہ نہ لگا۔ چونکہ مجھے شہید مظلوم علامہ سید عارف حسین الحسینی کا آغوش مادر سے صحن مقتل تک کا سفر بیان کرنا تھا، لہٰذا 2 جولائی 1992 کی ایک شام میں شہید کے آبائی گاؤں پیواڑ پارا چنار کی طرف عازم سفر ہوا۔ آغاز میں میرے ذہن میں اس تاریخ ساز شخصیت کے متعلق محدود سوالات تھے، مگر آپ کے رفقا، ملازمین اور اہل خاندان سے معلومات حاصل کرنے کے بعد میں آپ کی شخصیت کی گہرائیوں سے آگاہ ہوا اور حیرت و غم کی وادیوں میں ڈوب گیا۔ اس سے قبل میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھا جنہیں کسی نہ کسی حوالے سے آپ کی قربت کا شرف حاصل تھا، مگر میں دیگر احباب کی طرح آپ کی زندگی کی ان حقیقتوں سے نا آشنا تھا جو وقت کی دبیز تہوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ ماضی کی یادوں کے رخ سے نقاب ہٹا تو ایسے باب کھلے جنہوں نے عظمت انسان، حقیقت زندگی اور لطف الہی کے مفہوم سے آشنا کر دیا۔ آپ کے رموز زندگی سے آشنائی کی جستجو نے مجھے مسافت کے ہر قدم پر لذت بخشی اور میں تلاش عارف میں اتنا دور نکل گیا کہ مجھے نہ صرف نقطۂ آغاز سفر یاد نہ رہا، بلکہ مجھے احساس ہونے لگا کہ غم شہید زیادہ ہے، زندگی کم ہے۔ یہ ایک ایسا موڑ تھا جہاں میں بھول چکا تھا کہ میری جستجو کسی محدود مقصد کے لیے ہے، بلکہ میں کتاب کے اوراق پر آپ کی یادوں کو رقم کرنے کی بجائے کرتاس زندگی پر آپ کی عظمتوں کے نقوش مرتب کرنے لگا۔ آغاز میں میرا خیال تھا کہ ملت جعفریہ کی 4.5 سال تک قیادت کرنے والے قائد کی فعالیت اور کردار کو کتاب کے چند ابواب میں سمیٹ کر آپ کی قیادت کا عکس واضح کر لوں گا، مگر آپ کی منفرد زندگی کے سفر کے مراحل سے آگاہی کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ان کی سیرت کے تمام پہلو اجاگر ہو جانے کے باوجود اس بارے میں تسکین اور اطمینان قلب ممکن نہیں ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی کہ بحر بے کراں کے ایک کنارے پر کھڑا ہو کر دور تلک نظر نہ آنے والے ساحل کے لیے آغاز سفر کرتا۔ میں آپ کی شخصیت کا ایک پہلو چھیڑتا تو احساس ہوتا کہ ہر پہلو ایک ضخیم کتاب بن سکتا ہے۔ بسا اوقات جب میں خود کو آپ کی شخصیت کے ایک زاویہ کا احاطہ کرنے سے قاصر محسوس کرتا تو میرے حوصلے جواب دے جاتے، مجھے اپنے لکھے ہوئے الفاظ شکستہ اور تحریر بے ربط محسوس ہوتی تو میں بے اعتمادی کے عالم میں تحریر کردہ اوراق کو پھاڑ دیتا اور پھر کئی دنوں تک آپ کی یادوں کو ترتیب دے کر موضوع تحریر تلاش کرتا رہتا۔ میں نے ہر چند کوشش کی کہ کتاب کا ہر لفظ باوضو ہو کر لکھوں، کیونکہ اس کے ہر لفظ سے میری نجات وابستہ تھی۔ میں نے نہ صرف یقین کے مفہوم سے آگاہ ہو چکا تھا، بلکہ مجھے یقین کی گہرائیوں اور مدارج سے شناسائی ہو چکی تھی، یہاں تک کہ میری نظر میں علامہ سید عارف حسین الحسینی کی ذات خدا سے مربوط ہونے کا مستحکم واسطہ بن گئی۔ یہاں تک کہ میری نظر میں علامہ سید عارف حسین الحسینی کی ذات خدا سے مربوط ہونے کا مستحکم واسطہ بن گئی۔ اگرچہ میں نے 20 افراد سے آپ کی کشف و کرامات کے تذکرے سنے اور ان پر یقین کیا، مگر میری خواہش تھی کہ اپنی ذات کے ساتھ کسی واقعہ کی رونمائی دیکھوں۔ کتاب کے ابتدائی ابواب لکھ رہا تھا، مجھے زندگی کی بے وفائی اور اس کام کی اہمیت کا شدت سے احساس تھا۔ میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ کی یادوں کو پرونے میں مصروف تھا کہ میری جیب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت میرے پاس صرف 5 روپے تھے جو ناشتہ کے لیے بھی ناکافی تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میرے دل میں کسی سے قرض لینے کا خیال آیا، مگر عین اسی لمحہ میرے یقین نے میری سوچوں کو جھاڑتے ہوئے کہا، ایسی ذات کا کام کرتے ہوئے بھی لوگوں کو اپنے خالی ہاتھ دکھانا چاہتے ہو؟ کام کرو، وسائل کا مت سوچو۔ میں نے ایک نئی تسکین کے ساتھ اپنے کمرے میں لوٹا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کا وقت گزر گیا، مغرب تک چائے کے ایک کپ سے تھکاوٹ اور بھوک دور کرنے کے پیسے تک نہ تھے، مگر ہر لمحہ مجھے عجیب لذتیں عطا کر رہا تھا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو میں وضو کے لیے اٹھا، ابھی وضو کا آخری رکن انجام دینے کو تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو قریبی دوست جناب زیغم بلوچ سے سامنا ہوا۔ غربت کے تیور سنبھالنے کے لیے میں بے اختیار مسکرایا۔
ابھی مسکراہٹوں کا تبادلہ جاری ہی تھا کہ انہوں نے کہا تسلیم بھائی جلدی کرو مجھے شدید بھوک لگی ہے، آج وزیر آباد سے لاہور سوچ کے آیا ہوں کہ کسی اچھے ہوٹل میں آپ کو کھانا کھلاؤں۔ صبح ناشتہ بھی ان کے ساتھ کیا، وہ چلے گئے اور میں حقیقی سرور سے سیراب ہو کر وجد کی کیفیت میں پھر مصروف کار ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا کہ کسی نے اطلاع دی کہ دبئی سے آئی ہوئی ایک پاکستانی برگزیدہ شخصیت آپ سے ملنے کی خواہاں ہے۔ نماز ظہرین کے بعد میں انہیں ملا، انہوں نے فرمایا کہ ہمارا سید عارف حسین سے رابطہ رہتا ہے، معلوم ہوا ہے کہ آپ ان کی ذات پر کتاب رقم کر رہے ہیں، یہ چند تصاویر اور نذرانہ قبول فرمائیں۔ وقت گزرتا گیا اور میں یقین کی منازل طے کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے ساتھ رونما ہونے والے حالات مجھے ہر مرحلہ پر حیران کرنے لگے۔ میں شکست اور یخت کے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اپنا سفر طے کرتا رہا اور مجھے احباب کی پذیرائی اور عرفان عارف نے کہیں بھی تھکاوٹ کا احساس نہ ہونے دیا۔ میں کہیں ٹوٹا نہ بکھرا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے نظریہ میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ آغاز میں میرا نقطہ نظر تھا کہ آپ کے ملت اسلامیہ پر احسانات، ملک و اسلام سے وابستگی، امریت، سامراجیت اور ملوکیت کے خلاف جدوجہد، اتحاد بین المسلمین کے انمٹ نقوش، حسن قیادت اور اپنے خون سے ملک و قوم کو طویل آمریت سے عطا کردہ نجات سے قوم کو آگاہ کر سکوں۔ مگر آپ کی روحانیت سے شناسائی کے بعد یہ احساس ضرورت بن کر تڑپا کہ قوم کو آپ کی تصویر کے دوسرے رخ سے بھی متعارف کرایا جائے، جس میں گوشت پوست کا انسان اپنی طویل ریاضت، تقوی اور زحمت سے قربت الہی کے اس رتبے پر فائز ہو جاتا ہے جہاں وہ لطف الہی کا مظہر بن جاتا ہے، اور جس کا حوالہ دے کر مسلمان سورہ فاتحہ میں اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، قائم رکھ ہم کو سیدھے راستہ پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہی بندگان خدا ہوتے ہیں جن پر ہر نماز میں سلام بھیجا جاتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اہل بیت عظام کے پیروکاروں پر واضح ہو کہ سیرت ائمہ کی تفسیر کون لوگ بنتے ہیں اور انہیں کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، خدا کی ہدایت کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور صاحب تقوی کون لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت و مرتبت والے گردانے جاتے ہیں۔ حدیث نبوی میں کون سے علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور کن علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل قرار دیا گیا ہے، کون سی ہستیاں زندگی میں بلند مقام اور محراب مسجد میں شہادت کے عظیم سعادت سے ہم کنار ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ہوتے ہیں وہ لوگ جو دلوں کے رازوں پر قدرت رکھتے ہیں، خدا کی ذات میں ضم ہو جاتے ہیں، جو ظلم کے خلاف قیام کرتے ہیں، جو مظلوم کی آہ پر خاموش نہیں رہتے، جو نفس امارہ کے خلاف جہاد کرتے ہیں، جو قتل گاہوں کو سرخرو کرتے ہیں، جن کی موت قوم کی حیات بنتی ہے، جن کی محبت صدیوں تک دلوں پر راج کرتی ہے۔ عاشقان پاک طینت جو خدا کی اطاعت کرتے ہوئے ظلم کے خلاف قیام کرتے ہیں، ان کے لہو کی سرخی کبھی طائف، کبھی کوفہ، کبھی کربلا اور کبھی پشاور کی زمین سے مل سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی مورخ تاریخ کی پیشانی پر دیانتداری سے لہو کی داستان رقم کر دے۔ تاریخ کبھی خیانت نہیں کرتی، بلکہ وہ نسلوں کو ان سوالوں کا جواب دیتی رہتی ہے کہ وہ کون تھے، زمانہ انہیں کیوں یاد کرتا ہے، محافل میں ان کے حوالے کیوں دیے جاتے ہیں، آخر انہوں نے کیا کیا۔ ان ہستیوں کے مقدس خون سے چراغ جلتے ہیں جنہیں ظلم کی آندھی گل کر سکتی ہے، نہ سازشوں کی سیاہ چادر ان کی روشنی کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ نور ظلمتوں کا سینہ چیر کر مسلسل بکھرتا رہتا ہے اور وقفہ وقفہ سے شہادتوں کے چراغ جلتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ سفیر نور ہوتے ہیں جن کی عطا کردہ روشنی میں زندہ یا باضمیر قومیں اپنے نشان منزل تک تلاش کرتی ہیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ ضمیر فروش اور محسن فراموش قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی، ہمیشہ وہی قومیں زمانے کو اپنی زندگی کا احساس دلاتی رہتی ہیں جو اپنے محسن قائدین کی یادوں کو زندہ رکھتی ہیں۔ اپنے محسن قائد کی یادوں کو سمیٹتے سمیٹتے جب شہید مظلوم کے بہنوئی سید ذاکر حسین الحسینی سے کرم ایجنسی ملنے گیا تو انہوں نے جہاں مجھے بیش بہا قیمتی معلومات سے نوازا، وہاں سابق حکمرانوں کے ایک نمک خوار کے ایک دعویٰ سے بھی آگاہ فرمایا جو اس نے شہید کے دفن ہو جانے کے چند روز بعد کیا تھا۔ ہم نے سید عارف الحسین کو ایسے پہاڑوں کے نیچے دفنا دیا جہاں سے اس کی یاد بھی سر نہیں اٹھائے گی۔ استعمار کے حمایتی اس شخص کے یہ الفاظ مجھے تڑپا گئے اور میں نے اس کے آقاؤں کو بے نقاب کرنے کا عزم کر لیا۔ میری کوشش تھی کہ علامہ سید عارف حسین الحسینی کے جسم کو پتھروں کے نیچے سلانے والوں پر ثابت کر سکوں کہ تم نے تو اس صفائی سے پوچھی تھی آستین، تجھ کو خبر نہ تھی کہ لہو بولتا بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سفیر نور کے حوالے سے جہاں کردار
کردار عارف اہل نظر کو نئی راہیں عطا کرے گا، وہاں خون عارف اہل انصاف کو سامراج اور سابق حکمرانوں کی اداؤں پر غور کرنے کا موقع ضرور فراہم کرے گا۔ مجھے انتہائی فخر ہے کہ میں نے اپنے محسن قائد کے احسانات کا حق ادا کرنے کی معمولی سی کوشش کی اور اس عظیم سعادت سے ہمکنار ہوا، اور مجھے یہ اعتراف کرتے ہوئے بھی کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ اس کتاب کے دامن میں وہ کچھ نہیں سمیٹ سکا جو اس کا حق تھا۔ میری تحریر میں بے ربطگی اور مواد میں تشنگی کا احساس موجود ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسی کتاب شہادت کے فوراً بعد منظر عام پر آ جاتی، مگر مقدمہ قتل کی تکمیل اور بے پناہ مسائل نے ہماری رفتار کو شدید متاثر کیا۔ مجھے یقین ہے کہ 1400 سال سے شہداء کا غم زندہ رکھنے والی قوم کے زخم وقت کی مرہم سے مندمل نہیں ہوتے، بلکہ غم کے احساس سے زخموں کا لہو رستا رہتا ہے۔ جس قوم کے لیے ہر روز یوم عاشورہ اور ہر زمین کربلا ہو، اس کے لیے واقعات پرانے ہو سکتے ہیں مگر غم تازہ رہتا ہے۔ یقیناً آج بھی شہید مظلوم علامہ سید عارف حسین الحسینی کے ہجر میں عقیدت مندوں کی عیدیں سوگوار گزرتی ہیں اور ان کے جانثاروں کے چہروں پر چھائی ہوئی اداسیاں ختم نہیں ہوتی۔ اگرچہ اس کتاب کی تکمیل پر حق کی ادائیگی مکمل نہیں ہو جاتی، مگر قارئین پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ وطن عزیز اور ملت اسلامیہ کے اس محسن رہنما اور سامراج کے مخالف قائد کی جد و جہد کے مقاصد کا ادراک کریں اور ان کے نقش پا کا رخ دیکھ کر اپنی منزل کی راہ متعین فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ تسلیم رضا خان۔ سید عارف حسین الحسینی کے خاندان کا ایک تعارف۔ وطن عزیز پاکستان کے چاروں صوبوں کی اپنی اپنی روایات ہیں۔ جداگانہ مزاج اور رواج ان کی پہچان ہیں۔ صوبہ سرحد تاریخ کے حوالے سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لبادے میں انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے تھے، مگر اپنی تمام تر مکاری، چالاکی اور طاقت کے باوجود بھی سرحدی علاقوں پر قبضہ نہ کر سکے، یہاں تک کہ انہیں غیر ممنوع علاقہ اور ایجنسیوں کے کتبے لگانا پڑے۔ یہاں کے لوگ جنگجو ہیں اور مختلف قبائل میں تقسیم ہیں۔ صوبائی تقاضوں سے ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ قبائل کے اپنے رسم و رواج اور رہن سہن کے انداز ہیں۔ یہاں بیشتر مقامات کے نام بھی قبائل سے منسوب ہیں جنہیں صوبے میں منفرد مقام حاصل ہے۔ صوبہ سرحد کے لوگ اسلحہ افتخار سے لے کر چلتے ہیں اور ہر شخص گھر میں اسلحہ رکھنا لازم سمجھتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی دوستیاں بے مثال ہوتی ہیں اور دشمنیاں خوفناک۔ یہاں دشمنیاں نسل در نسل چلتی ہیں اور خون کا بدلہ نسل در نسل لیا جاتا ہے۔ پاکستان کا دور افتادہ اور پسماندہ صوبہ ہونے کی وجہ سے بے روزگاری کا تناسب بھی نمایاں ہے۔ یہاں کے لوگ غربت کی وجہ سے اسمگلنگ، اغوا، ڈکیتیاں اور اجرت پر قتل کرتے ہیں۔ غربت اور اسلحہ کی بہتات کے باعث یہاں جرائم پیشہ لوگوں کی بھی کثرت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے دیگر علاقوں کے جرائم پیشہ اور مفرور لوگ یہاں آ کر پناہ لیتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی زبان پشتو ہے اور یہاں کے باسی پختون کہلاتے ہیں۔ خواتین کے حجاب اور مردوں کی جفا کشی پاکستان بھر میں معروف ہے۔ یہاں کے قبائل عدالتوں کی بجائے اپنے مسائل جرگہ میں حل کرتے ہیں۔ جرگہ قبائل کے معززین کی کمیٹی ہوتی ہے۔ ہر غیر سید پختون کے نام کے ساتھ خان کا لفظ ضرور لگتا ہے، جبکہ قبائل کے بڑے لوگ اور جرگہ میں شامل معززین کو ملک کہا جاتا ہے۔ صوبہ سرحد کے دارالخلافہ پشاور سے تقریباً 200 کلومیٹر دور اور سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ بلندی پر شمال مغربی کرم ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر پارا چنار میں واقع ہے، جو افغانستان کی سرحد اور شیعہ آبادی کے ناطے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ پشاور سے پارا چنار کی طرف روانہ ہوں تو سبز درختوں میں گھرے اور پہاڑوں کے دامن میں لپٹے ہوئے اہم گاؤں درہ آدم خیل، نصرت خیل، محمد زئی، چکرکوٹ، استرزئی، خادزئی، جزراہ، رائسان، ابراہیم زئی، ہنگو، کاہی، دوابہ، درسامند، ٹل، پوپکی، بلیچ خیل، سمیر، صدا اور شبلان اپنی قدرتی خوبصورتی کی بدولت دلکش اور جاذب نظر آئیں۔ لہلہاتے کھیت، پہاڑوں کی سرسبز چوٹیاں، درختوں کی سرسراہٹ، ٹھنڈے اور میٹھے چشموں کی سریلی گنگناہٹ طبیعت میں وجد اور سرور پیدا کر دیتی ہے۔ کرم ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر پارا چنار دو لفظوں کا مجموعہ ہے، پارا اور چنار۔ اس کا پہلا نام توملکے تھا۔ توملکے پشتو زبان میں شہتوت کے درخت کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہاں شہتوت کثرت سے تھے اس لیے اس کا نام توملکے مشہور ہوا، مگر کچھ عرصہ بعد جب پارا نامی قبیلہ یہاں آباد ہوا تو اس قبیلے کے فیصلے چنار کے درخت کے نیچے ہونے لگے۔ یوں چنار کے درخت کے نیچے پارا قبیلہ کی عدالت اس قدر مشہور ہوئی کہ اس کا نام پارا چنار پڑ گیا۔
اگرچہ آج پارا نامی قبیلہ تو نہیں رہا، مگر چنار کے اونچے اور بڑے درخت یہاں کی پہچان اور حسن ہیں۔ چنار کے سرسبز درختوں کے درمیان چھپا ہوا یہ شہر آج بھی اپنے لازوال حسن کا احساس دلاتا ہے۔ بنگش اور توری یہاں دو اہم قبائل ہیں۔ انگریز 1892 میں آئے تو ان کا پہلا جرگہ توری قبیلہ کے ساتھ ہوا، پھر بنگش اور توری قبیلہ میں جنگ چھڑی تو توری غالب آئے، جنہیں آج بھی پارا چنار میں فوقیت حاصل ہے۔ پارا چنار کا موسم انتہائی سرد ہے، یہاں 6 ماہ شدید سردی پڑتی ہے اور پہاڑوں پر سارا سال برف کی تہ جمی رہتی ہے، جو گرمیوں میں پگھل کر ٹھنڈے نالوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ پتھروں سے سرگوشیاں کرتے ہوئے نالوں کا یہ ٹھنڈا پانی ایسی آوازیں پیدا کرتا ہے جیسے پہاڑوں کی اوٹ میں بیٹھا ہوا کوئی شخص وجد کی حالت میں خدا کی قدرت کے گن گا رہا ہو۔ پارا چنار کے شمال مغرب میں کوہ سفید واقع ہے، جس کی چوٹیاں سال بھر برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ کوہ سفید کے پہلوں میں چھپے ہوئے اس شہر کو دور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اس شہر نے اپنے چہرے پر برف کا غازہ سجایا ہوا ہے اور اپنے جسم پر درختوں کی سبز چادر اوڑھ رکھی ہے۔ پارا چنار کے اطراف میں درجنوں بزرگ سادات کے مزار واقع ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ بزرگان کی کشف و کرامات کے مداح اور ان کی ذات سے خصوصی عقیدت رکھتے ہیں، اس لیے ان کے مریدوں کی آمد و رفت کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے۔ چونکہ یہ لوگ مزاجاً غیور اور جنگجو ہیں، اس لیے انہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے خصوصی عشق ہے۔ پارا چنار میں نوجوانوں کے لیے 2 دینی مدرسے ہیں، مدرسہ جعفریہ علامہ شیخ علی مدد اور مدرسہ آیت اللہ خامنائی علامہ سید عابد حسین الحسینی، سابق صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ سرحد کی زیر نگرانی چل رہا ہے، جبکہ خواتین کے لیے ایک علیحدہ مدرسۃ الزہرا موجود ہے، جس کی نگرانی بھی علامہ سید عابد حسین الحسینی صاحب کر رہے ہیں۔ پارا چنار کا سیاسی نظام انگریزوں کا رائج کردہ ہے، یہاں عدالت نام کی کوئی چیز نہیں، تمام مسائل جرگہ کے تحت حل ہوتے ہیں اور پولیٹیکل ایجنٹ یہاں کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے۔ پارا چنار کے مشرق میں کڑمان، بادامہ اور باغا کی، شمال مشرق میں زیڈان، جنوب مغرب میں خرلاچی، شنکنگ اور بوڑ کی، جنوب مشرق میں صدہ، عالم شیر اور سراگلا، جنوب میں کنج علی زئی، حشمت زئی اور احمد زئی اور مالی کلے، شمال میں ملانا اور شمال مغرب میں شلوزان، بوڑکی، تریمینگل اور پیواڑ واقع ہیں۔ پیواڑ وہ گاؤں ہے جس میں ایک غیر معمولی شخصیت سید عارف حسین الحسینی نے 25 نومبر 1946 کو آنکھ کھولی تھی۔ اس کی گلیوں میں آپ کے بچپن کی صدائیں باقی ہیں، اس کے درختوں کے سائے، پہاڑوں کی چوٹیاں، ٹھنڈے اور میٹھے ندی نالوں کے کنارے سید عارف حسین کے بچپن کی یادوں کے امین ہیں۔ ایک طرف پہاڑوں کی چوٹیوں کے پتھر کے نیچے آپ کے قدموں کے نشان محفوظ ہیں، جبکہ دوسری جانب آپ اپنے گھر کے سامنے پتھریلی زمین کی گود میں پرسکون سوئے ہوئے ہیں۔ اس گاؤں کی مائیں اپنے بچوں کو سید عارف حسین الحسینی کی کہانیاں سناتی ہیں، اور بعض اوقات جب بچے پوچھ بیٹھتے ہیں کہ انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تو مائیں جواب دینے سے قبل گھنٹوں روتی رہتی ہیں۔ اس عبد ذی وقار سے بچھڑ جانے کے غم میں درجنوں درختوں کے سائے، پہاڑوں کی چوٹیاں اور چشموں کے کنارے اپنے اپنے انداز میں غم زدہ ہیں۔ لمحہ بلمحہ فضائیں طواف کرتی ہیں، گاؤں کے پیر و جواں ان کے ہجر میں عاشق بار رہتے ہیں، گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور زن و مرد ان کے مرکز کو چومتے رہتے ہیں۔ سید عارف الحسینی کے 3 معصوم بچے جب پشاور سے پیواڑ جاتے ہیں تو اکثر وقت اپنے مظلوم باپ کی مرکز کے پہلو میں بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کی ضعیف غمزدہ والدہ حاشیہ 18 دسمبر 1996 میں شہید کی والدہ انتقال فرما چکی ہیں۔ آپ کی ضعیف غمزدہ والدہ گھر کے آنگن میں سارا دن سوچ میں گم مصلی عبادت پر روتی رہتی ہیں۔ جب شام کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو ضعیف سید زادی اپنی 4 دیواری سے نکل کر اپنے دل کے چین عارف حسین کے پاس آ جاتی ہے، گھنٹوں سرہانے بیٹھنے کے بعد اپنی زبان میں فرماتی ہیں: عارف، جی تو چاہتا ہے کہ تمہارے لب و رخسار کو بوسے دوں، مگر مجھ ضعیفہ سے تمہارے چہرے پر پڑی ہوئی خاک کی چادر اٹھائی نہیں جاتی۔ ہر صبح بیٹے کے وقت شہادت ضعیفہ ماں بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر فطرت پر غالب ہو کر خدا کا شکر بجا لاتی ہیں اور بیٹے کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں کہ اے عارف، تو نے شہادت کو سینہ سے لگا کر اپنے آبا و اجداد اور ائمہ کی قربانیوں کے سلسلے کو زندہ رکھا ہے۔ مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی ہے۔ پارا چنار سے 10 کلومیٹر دور پیواڑ پاک افغان سرحد پر سطح سمندر سے 6000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس میں 3 قبائل غنڈی خیل، علی زئی اور دوپر زئی آباد ہیں۔
سید عارف حسین الحسینی کا تعلق دو پرزئی قبیلہ سے تھا۔ مشہور صوفی بزرگ سید میر عاقل شاہ صاحب شاہ شرف بو ولی قلندر ابن سید فخر ولی جو کڑمان گاؤں میں دفن ہیں کی 10ویں پشت میں سے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب حسین الاصغر ابن امام زین العابدین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ وہ 17ویں صدی کے اوائل میں تیرہ نامی علاقہ میں آباد ہوئے۔ تیرہ کوہاٹ کے نزدیک پہاڑوں میں گھرا ہوا ایک علاقہ ہے جس میں آج کل قبیلہ بنگش آباد ہے۔ یہاں تشریف لا کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ ان کی رحلت کے بعد ان کے بیٹے سید میاں داد شاہ صاحب نے آباد کی جگہ سنبھالی اور اپنے والد کے افکار کو وسعت دے کر تبلیغ اور درس و تدریس کا کام جاری رکھا۔ سید میاں داد شاہ صاحب کی رحلت کے بعد ان کے بیٹے سید میر انور شاہ صاحب المعروف میاں بزرگوار نے اپنے آبا و اجداد کے مشن کو مزید آگے بڑھایا اور اپنے علاقہ سے نکل کر تبلیغی مشن کو وسعت دی۔ یہ صاحب فیض و کمال صوفی بزرگ تھے۔ انہیں فیض و کمال مودت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام سے ملا تھا۔ خداوند کریم نے انہیں خلوص و محبت کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا اور ان کے لہجے کی شیرینی میں جادو کا اثر تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں کے لوگ گروہ در گروہ مشرف با اسلام ہوئے۔ سید میر انور شاہ صاحب کے خاندان میں 1 درجن سے زائد خدا رسیدہ بزرگ پیدا ہوئے۔ اسی خاندان نے علاقہ میں عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی بنیاد رکھی، اسے وسعت دی تو تھوڑے ہی عرصہ میں عزاداران امام حسین علیہ السلام اور پرستاران اسلام کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ گلشن اسلام کی بہار اور عزاداران حسینی کے پردرد نوحے وقت کے استعمار کی آنکھ میں کانٹا بن کر چبھنے لگے۔ دشمنان اسلام کی محفلوں میں سازشوں نے جنم لیا اور یوں سید میر انور شاہ صاحب کی قلعہ مسکن کو تباہ کرنے کی سازش تیار کر لی گئی۔ چنانچہ پے در پہ حملے کر کے دشمنوں نے انہیں کبھی سکھ کا سانس نہ لینے دیا۔ یہ کشمکش جاری تھی کہ 1875 میں 2 درجن سے زائد قبائل نے افغانیوں کی مدد سے قلعہ کو چاروں جانب سے گھیرے میں لے کر زبردست حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کافی جانی و مالی نقصان ہوا، لیکن دشمن کے تمام تر مظالم کے باوجود راہ حق میں اس خاندان کے پایۂ استقلال میں لغزش نہ آئی اور نہ ہی مصائب و آلام حائل ہو کر منزلوں سے ان کا رخ موڑ سکے۔ کچھ عرصہ بعد میر سید انور شاہ صاحب نے دوبارہ قلعہ کو آباد کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ دشمنوں نے آپ کے گھر پر حملے جاری رکھے۔ آخرکار 1890 میں ایک گھمسان کا رن پڑا، گاؤں قلعہ کو تباہ و برباد کر گیا، لیکن میر انور شاہ صاحب اپنے معتقدین کے دائرہ میں محفوظ رہے۔ جنگ کی اسی کشمکش کے دوران سید میر انور شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا اور آپ کی جگہ آپ کے فرزند قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین میر مدد شاہ نے سنبھال لی۔ سید میر انور شاہ صاحب کے انتقال کے بعد کچھ عرصہ امن رہا، مگر 1927 میں ان چنگاریوں نے پھر شعلوں کی شکل اختیار کر لی اور ایک بار پھر دشمنوں نے سید میر انور شاہ صاحب کا قلعہ مسمار کر دیا اور گھروں کو آگ لگا دی۔ گو سید میر انور شاہ صاحب کا انتقال قضائے الہی سے ہوا تھا، مگر متعصب اور جنونی دشمنوں نے چند سال بعد آپ کے جسد خاکی، جو کہ صحیح و سلامت تھا، کو قبر سے نکال کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ 3 ماہ تک کٹے ہوئے سر کی تیرہ کے علاقے میں تشہیر ہوتی رہی اور یوں سید میر انور شاہ وقت کے کوفہ میں سنت ابن عقیل ادا کرتے رہے۔ 3 ماہ تک سر میں کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی، پھر آپ کے اہل خاندان نے سید میر انور شاہ صاحب کا سر حاصل کیا اور آپ کے نواسہ کی قبر میں دفن کر دیا۔ اسی مناسبت سے آپ کو شہید اول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پشتون زبان کے معروف شاعر بھی تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں مستقبل کے بارے میں فرمایا تھا، سید انور شاہ تیغ سے شہید کیے جائیں گے، وہ خوش ہیں کہ اگر بے کفن دفن بھی ہو جائیں۔ آپ نے ایک اور جگہ فرمایا، میر انور سید اس ذات کے سائے میں بیٹھے ہیں جس کا کوئی سایہ نہیں ہے، یعنی کل نور ہے۔ قدوۃ السالکین نے اپنے والد بزرگوار کی درخشاں روایات و تبلیغات کو زندہ رکھا اور انہوں نے سکونت تیراہ سے پیواڑ منتقل کر لی۔ اس کے باوجود تیراہ پر پے در پہ حملے ہوتے رہے۔ 1927 کو تیراہ پر ایک بار پھر اجتماعی حملہ ہوا تو میر مدد شاہ دوبارہ تیراہ تشریف لے گئے۔ دشمن یہ چاہتے تھے کہ تیراہ سے ان بزرگان کی قبروں کو کھود کر ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا سید میر انور شاہ صاحب کے ساتھ کیا گیا، مگر وقت کی نزاکت اور دشمن کی سازشوں کا جائزہ لیتے ہوئے سید مدد حسین شاہ صاحب کو نہ صرف تیراہ کی آبادی کا دفاع کرنا پڑا بلکہ اپنے آباء و اجداد کی قبروں کی بھی حفاظت کرنا پڑی۔
1927 میں ایک گھمسان کی جنگ میں اپنے بزرگان کی قبروں کی حفاظت کرتے ہوئے آپ بھی شہید ہو گئے، اور آپ کے ساتھ سید شاہ ابو الحسن میاں اور سید ابن علی میاں بھی شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ سید مدد حسین شاہ صاحب کے بعد ان کے بیٹے سید حسن شاہ اور ان کے بعد ان کے فرزند سید الاجل میر ابراہیم میاں سید عارف حسینی کے سگے پردادا نے تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند سید میر جعفر میاں نے بزرگان کے مشن کو مزید آگے بڑھایا، مگر انہیں بھی دشمنان اسلام نے چین سے نہ بیٹھنے دیا اور ان پر پے در پے حملے کیے۔ آخر 1962 میں ان کی شہادت ہوئی، جس کے بعد آپ کے بیٹے سید فضل حسین شاہ صاحب نے آپ کے مشن کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ سید فضل حسین شاہ صاحب کی شادی اپنے چچا سید میر گوہر حسین جان کی بیٹی سے ہوئی۔ خدا نے انہیں 2 فرزند اور 2 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ بڑے فرزند کا اسم مبارک سید عارف حسین الحسینی اور چھوٹے کا نام سید عاقل حسین الحسینی رکھا گیا۔ چونکہ آپ کا سلسلہ نسب حسین الاصغر ابن امام زین العابدین علیہ السلام سے ملتا ہے، اس لیے آپ کا خاندان الحسینی معروف ہے۔ آپ کا مکمل شجرہ طیبہ درج ذیل ہے۔ سید عارف حسین شہید مظلوم بن سید فضل حسین بن سید میر جعفر بن سید ابراہیم بن سید میر حسن شاہ بن سید میر مدد شاہ بن سید میر انور شاہ بن سید میاں داد شاہ بن سید میر عاقل شاہ بن سید میر کبیر بن سید مرتضی بن سید شاہ خلیل بن سید ابجد بن سید میراں بن سید حسام الدین بن سید نظام الدین بن سید طاہرین بن سید افضل بن سید شاہ شرف ابو علی قلندر بن سید فخر ولی عالم کیش ابو الحسن بن سید شاہ ابو القاسم بن سید محمد جعفر بن سید شاہی بن سید کامل بن سید شریف بن سید عبد الوہاب بن سید طاہرین بن سید جعفر بن سید رضا بن سید ابو محمد حسن بن سید ابو القاسم طاہر بن سید مجتبی بن سید ابو حسین بن سید جعفر الحجت بن سید عبداللہ العارج بن سید حسین الاصغر بن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بن حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام بن حضرت امیر المومنین علی مرتضی علیہ السلام بن حضرت ابی طالب علیہ السلام۔ سید فضل حسین شاہ صاحب 13 نومبر 1983 کو بروز جمعہ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، تو ان کے فرزند جلیل علامہ سید عارف حسین الحسینی نے اپنے آباء و اجداد کی تبلیغ کو زندہ رکھا، یہاں تک کہ 10 فروری کو 1984 کو ملت پاکستان کی قیادت سنبھال کر تبلیغ اسلام کو مزید وسعت بخشی، اور یوں 2 صدیوں بعد اس خاندان کی محنت کا ثمر سید عارف حسین الحسینی کی صورت میں پوری دنیا میں اس قدر مہکا کہ پاکستان کی فضائیں شہدائے کربلا کے خون کی خوشبو سے معطر ہو گئیں۔